الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بلندتر صلوات. دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر بانیان کے اور حاضرین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے. جناب سیدہ کی خوشنودی نصیب فرمائے. آخری سانس میں کلمہ حق نصیب فرمائے. قبر میں زیارت امیر نصیب فرمائے. حشر میں قیامت میں شبیر کی شفاعت نصیب فرمائے. بارش کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچ جائیں. سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات فرمائے. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا. بعد از رسول مسلمانوں کے ہاں دو طرح کے نظریات نے جنم لیا. ایک نظریہ خلافت ہے اور ایک نظریہ امامت ہے. ایک نظریہ وہ ہے جنہوں نے بعد از رسول ایک صحابی کو نبی کا خلیفہ مانا، اور ایک نظریہ وہ ہے جنہوں نے بعد از رسول علی کو امام مانا. خلافت کا تعلق سقیفہ بنی سعدہ سے ہے اور امامت کا تعلق غدیر سے ہے. اگر آپ اب بھی نہ سمجھے تو اس سے آسان جملہ کہتا ہوں کہ دونوں میں فرق یہ ہے سقیفہ رضی اللہ کہلواتا ہے، غدیر علیہ السلام. خلافت والے یہ سمجھتے تھے کہ بعد از رسول جو تخت پہ بیٹھے جس کے پاس حکومت ہو وہ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے. امامت کے ہاں یہ تصور نہیں ہے. امامت والے کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھنا کہ تخت کس کے پاس ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ تاج کس کے پاس ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس دور میں اللہ کا نمائندہ کون ہے. خلافت والوں کے ہاں تخت اور تاج ضروری ہے، امامت کے لیے تخت اور تاج ضروری ہے ہی نہیں. اللہ نے سب سے پہلا خلیفہ اپنا زمین پہ آدم بنایا تھا، لیکن اللہ نے آدم کو تخت نہیں دیا تھا، تاج نہیں دیا تھا. اللہ نے آدم کو بادشاہ بنا کے زمین پہ نہیں اتارا. اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، اسے زمین پہ اتار دیا. میرے مالک تیرا پہلا خلیفہ ہے، اسے تخت اور تاج کیوں نہیں دیتا؟ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے. اگر میں آدم کو تخت اور تاج دے دیتا تو اصول بن جاتا. جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ بن جاتا، جس کے پاس تاج ہوتا وہ میرا خلیفہ بن جاتا. تو میرے مالک اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بندوں کا بنایا کون ہے اور تیرا بنایا کون ہے؟ خدا نے کہا میں نے آدم میں ایک انفرادیت رکھ دی تھی، میں نے آدم کو ایک منفرد انداز دے دیا تھا، میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروا دیا تھا. اب یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، یہ دیکھو فرشتہ کس کے دروازے پہ آیا. جس کے دروازے پہ فرشتہ آئے تو سمجھ لینا کہ یہ بندوں کا بنایا نہیں، یہ اللہ کا بنایا. بعد از رسول ادھر سے خلافت کا سلسلہ چلا، ادھر سے امامت کا سلسلہ چلا. ہر دور کے خلیفہ نے چاہا کہ اس دور کا امام اس کی حکومت کو تسلیم کر لے، لیکن کسی دور کے امام نے کسی دور کے خلیفہ کی حکومت اور حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا. جھگڑا اس وقت کھل کے آ گیا جب ایک خلیفہ نے ایک امام سے بیعت مانگی. بندوں کے بنائے نے اللہ کے بنائے سے بیعت. یہ بیعت کس نے مانگی؟ ملعون یزید. کس نے مانگی؟ حسین ابن علی. جب حسین سے پوچھا گیا کہ یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں
تو حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے کہہ دے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، اس سے کہہ دے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین نے اتنا تاریخ ساز جملہ کہا جس نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے ذہنوں سے الجھن دور کر دی۔ حسین نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں۔ اب ذرا اس جملے کی گہرائی کو سمجھیے گا۔ حسین نے یہ نہیں کہا اگر حسین کہتے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا تو آج محرہ کہہ دیتا صرف حسین نے نہیں کی تھی، حسین نے کہا مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت کی۔ اس کا مطلب ہے حسین بھی اکیلے نہیں، حسین جیسے بھی کوئی اور، یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے بھی کوئی اور۔ اس دور کے خلیفہ نے اس دور کے امام سے بیعت مانگی اور حسین ابن علی نے انکار کیا۔ یہ بڑا تاریخ ساز انکار تھا جو حسین ابن علی نے کیا۔ حسین انکار کر کے مکہ پہنچ گئے، مکہ آ کے حسین نے قیام کیا اور عین حج کے موقع پہ حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا۔ بس میں نے حسین کا یہ راز پڑھنا اور آپ کو سلام کرنا۔ اکثر یہاں پہ آ کے شیعہ لوگ کہہ دیتے ہیں حسین نے احرام توڑ دیے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ لفظ حسین کے شایع نشان نہیں۔ احرام توڑنا ایک کبھی ترین عمل ہے۔ حسین علیہ السلام نے احرام نہیں توڑے، حج کو عمرے میں بدل دیا۔ اور اللہ نے حجت کو یہ طاقت دی ہے وہ جب چاہے کسی واجب کو روک سکتی ہے۔ اگر اس جملے کو بھی بندے سمجھ جاتے تو یہ بھی حسین کا اختیار ہے۔ حجت کے پاس یہ طاقت ہے وہ جب چاہے کسی بھی عبادت کو روک سکتی ہے۔ اس کی ہزاروں مثالیں میں دے سکتا ہوں، سنی کتابوں میں مثال لکھی ہے جب رسول نے نماز پڑھتے ہوئے عبداللہ ابن ابی کو بلایا تھا، وہ نماز ختم کر کے رسول کے پاس آیا، رسول نے کہا میری پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا شرم نہیں آئی؟ تجھے سکھائی کس نے تھی؟ تجھے بتائی کس نے تھی؟ تجھے حقیقت نماز بلا رہی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا حجت جب بھی بلائے جس بھی حال میں ہو اسی حال میں آ جانا چاہیے۔ اس سے اگلی مثال دے دیتا ہوں، حضرت اویس کرنی جنگ صفین میں علی کے لشکر میں تھے، ادھر سے نماز کا وقت ہوا، اویس کرنی نے اپنے نوکر سے کہا مجھے وضو کرا، اویس کے نوکر نے وضو کرایا، مصلی عبادت بچھایا، ادھر جنگ کا تبر بچ گیا، اویس نے جلدی کر گھوڑے پہ زین ہے کہ مجھے میری تلوار دے، نوکر نے کہا مصلی بچ چکا ہے، وضو کر چکا ہے، نماز تو پڑھتا تھا، اویس نے کہا شرم نہیں آئی؟ میں نماز کیسے پڑھوں؟ نماز تو جنگ کے لیے جا رہی ہے، میں علی چھوڑ کے سجدہ کر دوں؟ اس کا مطلب ہے عبادت تب تک عبادت ہے جب تک حجت کی اطاعت اس میں ہو۔ میں اختیار حسین ابن علی پڑھنے لگا ہوں۔ حسین مکہ سے گئے کیوں تھے؟ حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں حسین نے حج نہیں پڑھا۔ میں دو علموں کے درمیان پورا مجمع چپ ہو جائے، میں 12ویں کی بارگاہ میں دعا لینے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حسین نے حج نہیں پڑھا، اس سال حاجیوں کا حج ہوا ہی نہیں تھا۔ نہیں بول سکے تو ہاتھ اٹھاؤ تو پھر تائید کرنا۔ اگر ابھی بھی کسی کو شک ہے تو جس مولوی کے ساتھ اس کے تعلق اچھے ہیں اس سے کہو مجھے قرآن کی حاشیے پر لکھ کے دے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کیا ان کی نمازیں ہو گئی تھی؟ کیا ان کا طواف ہو گیا تھا؟ وہ کہیں کہ نہیں ہوا تھا۔ پھر میرا سوال ہے کیوں نہیں ہوا تھا جبکہ کعبہ بھی تھا، صفا مروہ کے چکر بھی کاٹے تھے، طواف بھی کیا تھا، آب زمزم بھی پیا تھا، چہرے پہ داڑھی بھی تھی، بدن پہ احرام بھی تھا، تو حج کیوں نہیں تھا؟ کہتے اس لیے نہیں تھا کہ اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا۔ اب مجھے نہیں پتا دعا کہاں سے نکلے گی اور دھواں کہاں سے نکلے گا۔ جس عبادت سے بیٹا نکل جائے اللہ وہ قبول نہیں کرتا، تو جس سے باپ نکل جائے اللہ وہ کیسے کرے؟ اس لیے کہ انہوں نے حسین ابن علی کو چھوڑ دیا۔ حسین ابن علی نے کہا جاؤ میرے بغیر حج پڑھ کے دکھاؤ۔
حسین کے پیچھے لوگ دوڑے ہیں، طواف کرتے ہوئے لوگ نکل کے آگے کہتے فرزند رسول ہم تو آپ کے پیچھے حج پڑھنے آئے تھے اور آپ جا رہے ہیں۔ حسین نے جلال میں آ کے کہا بیعت یزید کی، حج میرے پیچھے۔ چاہو تم میں جرت ہے تو میرے بغیر اللہ کو راضی کر کے دیکھو۔ ہلال کے مورخ نے لکھا کہ وہ جو ہوا ہی نہیں، حسین ابن علی چلے گئے اور حسین نے جاتے جاتے عباس سے کہا ذرا ان کو بتا کہ ہم کون ہیں۔ بندے کہتے ہیں کربلا میں عباس لڑے نہیں تھے، عباس مکے میں لڑ چکے تھے، عباس مکے بغیر تلوار کے لڑے تھے۔ مولا عباس نے خطبہ دیا تھا خانہ کعبہ کی چھت پہ جا، جس نے یزیدیت کی دھجیاں اڑا دی۔ اب ذہن میں نقشہ بناؤ تو جوخی عباس کے نوکر کعبہ، حاجی طواف کر رہے تھے یا عباس کعبے کی چھت پہ آئے۔ اب حاجی طواف کر رہے ہیں اور عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے۔ حسین دور بیٹھے ہوئے عباس کو دیکھ رہے۔ اب ذہن میں تصویر بناؤ، حاجی کعبہ کو دیکھ رہے تھے، کعبہ عباس کو دیکھ رہا تھا، عباس حسین کو دیکھ رہا تھا۔ اگلی سطر ایک بندہ داد دے جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ کر رہا تھا۔ حسین ابن علی نے آنکھ کا اشارہ کیا، حسین کا آنکھ کا اشارہ کرنا تھا، عباس ابن علی نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ شروع کیا۔ عباس کی آواز الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی، جو غازی کے نوکر بیٹھے جن کی چھتوں پہ عباس کا علم ہے، وہ بندے چھوٹ کے سرکار غازی کو خراج پیش کرنا۔ عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے تین اشارے کیے۔ عباس نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے کعبے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ وہ لوگ غازی کے نوکر بیٹھے ہو، الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ پورا مجمع اتنا بول بھی اٹھے تو صدر کا قیمت پھر بھی بڑی ہے، جو غازی نے کعبے کی چھت پہ کہہ دیا۔ عباس نے جلال میں آتے کہا من کان بیت اب سے اصبح قبلتن، اور سنو یہ گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ یہ صرف اینٹوں کا مکان تھا، اسے سجدہ ہماری وجہ سے، کعبے کو سجدہ عمارت کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اس کے بڑی بڑی عمارتیں دنیا میں موجود ہیں۔ عباس فرماتے ہیں اسے سجدہ ہوا ہے ہماری وجہ سے۔ اب میری مجبوری ہے کہ میں عباس کا خطبہ پڑھوں تو اس میں اپنا لفظ ایک بھی نہیں ڈال سکتا، کسی شاعر کا کلام پڑھتا، کسی مولوی کی بات پڑھتا، اس میں جملہ ڈال سکتا، یہاں خطابت رک جاتی ہے کیونکہ نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا۔ میں صحیح عباس کا تیسرا خطبے کی صدر پڑھنے لگا ہوں، یہ خطبے کی صدر عباس مولا کے خطبے میں نہ لکھی ہو، تیری مرضی کی جگہ پہ آگے میں اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں، اور جو بندہ منت بھی غازی سے مانگے، اولاد بھی غازی سے مانگے، میرے جملے پہ وہ ہاتھ نہ اٹھا سکے تو مجھے دکھ ہوگا۔ عباس نے کعبے کی چھت پہ کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی من کان بیت الامس اصبح قبلۃ، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی، یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ یہ کہہ کہ عباس نے اپنا سر یوں زمین پہ جھکایا، عباس نے ریگتے ہوئے حاجی دیکھے، عباس نے ریگتے ہوئے حاجی دیکھے، عباس نے تڑپتے ہوئے حاجی دیکھے، عباس نے حاجیوں کو دیکھا ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو۔ آؤ غازی سے پوچھے مولا تو کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ ان کے بدن پہ احرام ہے، یہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں اور تو نے اسے کافر کہہ دیا ہے۔ عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے ثابت کر دیا جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہے۔ اے کافرو،
حاضر ہو، ان کے بدن میں احرام ہے، وہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی دیوار پہ کافر لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جسے غازی کعبے میں کافر کہہ کے چلا جائے۔ عباس نے کہا کافر و فاجر جتنے ہاتھ اٹھ سکتے تھے اتنے اٹھے، میں تمہارا مشکور بھی ہوں تمہارا ممنون بھی ہے، غازی تمہیں ساری زندگی کسی غیر کا محتاج نہ ہونے دے۔ اگلا جملہ میں نے عباس کا بھی پورا نہیں کیا تھا، جس جملے میں مجھے آپ کی دعا چاہیے وہ جملہ میں اب ہونے لگا ہوں۔ عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے ہاتھوں میں دیکھ کے کہا او کافر او فاجر من کان طریق البیت وإلی طریق الحرم، تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو حج پڑھنے سے روکا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے، کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ عباس کا اتنا کہنا تھا کہ کعبے کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا، اب حسین نے ہلتا ہوا کعبہ دیکھا، حسین تیز قدموں سے چلے، حسین نے کعبے پہ ہاتھ رکھے گا، رک تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی آوازیں مولا عباس کو روک لے، اگر یہ بولتا رہا تو آپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں تم کیا وفا کو ناز ہے جس پر، وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں۔ ارے لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، ارے علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری! اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ میں خطبہ پڑھوں عباس کا، سخی عباس کہتے تم حجر اسود کو چومنے آئے ہو، حجر اسود تو میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ سخی عباس کا اگلا خطبہ کا جملہ عباس کہتے امر الہی نہ ہوتا، مشیت حسین نہ ہوتی، میں تم پہ ایسے چھپڑتا جیسے باغ چڑیوں کے ہول پہ چھپڑتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین مظلومیت کے ساتھ کعبہ سے چلے گئے، حسین روتے ہوئے کعبہ سے چلے گئے، حسین کو لوگوں نے حج نہیں پڑھنے دیا۔ کس کی جرت تھی کہ حسین چاہے اور وہ حسین کی چاہت کو اب مجھے نہیں پتا جو میں جملہ پڑھنے لگا یہ جملہ کس ذہن پہ اثر کرے گا، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ جملہ پڑھنے کے لیے میں پڑھنے لگا۔ حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے۔ نہیں ابھی تو 2% بندوں کو سمجھ لگی ہے، 98% تو بھی چپ ہے۔ حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے کربلا چلے گئے، اب مکے بدر رہ گیا، روح کربلا چلی گئی۔ اگر روح مکے میں ہوتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل۔ اب وہاں صرف بدن ہے، روح کربلا۔ لوگ بدن چومنے جا رہے ہیں، سائے روح چومنے جا رہے ہیں۔ کسی ایک حدیث سے نکال دو کہ اللہ نے کہا حج کرنے آؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، خدا نے کہا وہاں میرا گھر ہے، میرے اللہ تو کہاں ہے؟ اگر اللہ کا پتہ ڈھونڈنا ہے تو پھر پہنچا میں دیتا ہوں، قسمت تیری اپنی ہے۔ حسین کی ذری میں سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں اس نے اللہ کی زیارت کی۔ حسین مکہ سے مجبور ہو کے نہیں نکلے، حسین لشکر بنا رہا تھا، حسین مدینے سے رسول لے کے چلا، حسین مکے سے توحید لے کے چلا، مدینے سے رسالت چل پڑی، مکے سے توحید حسین کے ساتھ چل پڑی۔ یہ حسین کا لشکر تھا۔ حسین کی خاموشی کو یہ نہ سمجھو، اگر ایک بندہ بھی اردو ادب سمجھتا ہو تو اس کے لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں، کربلا ریگستان نہیں، کربلا کارخانہ ہے۔ اس جملے کو پورے محرم میں، یہ میری 3 سطریں نہ بھولنا، یہ پہلی بار اس نوکر نے ممبر سے پڑھی ہیں، کربلا ریگستان نہیں، کربلا کارخانہ ہے۔ اگلی سطر قیمت دینا مجھے، حسین انسان ساز کاریگر ہے۔
جو سمجھے میں داد دیا، جو سمجھے میں داد دیا. مشکل بات تھی، میں نے تصریح بھی نہیں کی، توضیح بھی نہیں کی، تم سمجھ گئے. کربلا کارخانہ، حسین انسان ساز کاریگر ہے. اس سے تیسری سطح اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا تھا. حسین ایسا عظیم کاریگر ہے، اس کے پاس ایک ایسا سانچہ ہے، وہ انسان ڈالتا ہے، علیہ السلام نکالتا ہے. بولو جو حسین کے نوکر. یہ سانچہ صرف حسین کے پاس، یہ سانچہ کسی نبی کے پاس بھی نہیں، صرف حسین کے پاس. اس کے پاس ایک ایسا سانچہ ہے، یہ انسان ڈالتا ہے. اس کا کوئی بھی نوکر رضی اللہ نہیں. اس کا ایک رات پہلے آنے والا بھی علیہ السلام. آپ نے علیہ السلام کو سمجھا ہی نہیں. علیہ السلام کو چھوٹا ٹائٹل ہے، جنہیں اللہ سلام کرے انہیں علیہ السلام. حسین کے ساتھی وہ ساتھی تھے جنہیں اللہ سلام کرا. انہوں نے بجھے چراغ میں سورج برکھا ہے. یہ بہتے دریا کے پیاسے ہیں. انہوں نے گردنوں کے ساتھ تلواروں کی دھاریں کاٹی ہیں. انہوں نے سینوں کے ساتھ نیزوں کی انیاں ٹیڑھی کی ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ حسین کا لشکر تھا. ایک سطر میں اور پڑھوں گا، یہ تو بالکل فضائل کی سطر تھی. اب میں ایک وائز کے لیے ایک سطر پڑھوں گا تاکہ ایک نصیحت ہو. ہم جناب مسلم بن عقیل کی شہادت میں روتے ہیں، لیکن ہم اسباب تلاش نہیں کرتے کہ آخر وہ وجہ کیا تھی جس وجہ سے حسین کا سفیر مارا. میں مصعب نہیں ابھی شروع کر رہا، میں محرکات پر. کوفہ والوں سے غلطی کیا ہوئی تھی؟ اگر کوئی ایک مجلس پڑھی جائے جو یقیناً میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک مجلس اس قوم کو سناؤں جس میں یہ الزام لگے جو ہم پہ لگا ہوا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے علی کے شیعہ تھے، اس الزام کو ختم کیا جائے. کوفہ شیعوں کی بستی نہیں تھی. کوفہ کو آباد کیا گیا تھا دوسری خلافت کے دور میں، اور جگہ جگہ سے دشمنان آل محمد کو وہاں پہ اکٹھا کیا گیا تھا کہ تم علی کے دوست کے روپ میں رہنا لیکن علی سے دشمنی. یعنی کہ کوفہ اتنی سخت زمین تھی کہ علی کو مدینہ چھوڑ کے اپنا تخت کوفے لانا پڑا. اب یہ سمجھیے ذرا، ایک مجلس پوری ہو کہ 10-20 منٹ نہیں 60 منٹ ہو تو پھر پڑھا جائے کہ کوفے کی آبادی کتنی تھی، یہ لوگ کون کون سے تھے، کن کن قبیلوں کے تھے، کیسے آباد ہوئے تھے. اتنا خطرناک شہر تھا کہ علی مدینہ چھوڑ کے اپنے دور حکومت میں یہاں. اور پھر اس سے زیادہ اس کے خطرناک ہونے کی علامت یہ ہے کہ امیر المومنین کوفے میں قتل ہوتے اور کوفہ خاموش ہے. یہ وہ چھوٹی بات ہے کہ اس دور کا مسلمانوں کا خلیفہ اور نبی کا بھائی اس شہر میں قتل ہو جاتا ہے ایک کرائے کے قاتل کے ہاتھوں اور خاموشی میں. کوفہ والوں نے حسین ابن علی کو بلا لیا تھا. حسین مدینہ سے کوفہ کی طرف چل رہے تھے، لیکن کوفہ کے لوگ حسین کی نصرت کے لیے تیار نہ ہوئے. انہوں نے حسین کو بلایا صحیح، مدد کے لیے نہیں. ہمیں آج کے دور میں اس کوفے کے کردار کو اپلائی کر کے دیکھنا ہے کہ آج وہ کردار کہاں ہے. آج بھی جو اس دور کے حسین کو بلا رہا ہے اور نصرت کے لیے تیار نہیں، تو یقیناً اس میں وہ کوفے والا کردار موجود. 10 محرم عصر کے وقت امام حسین نے ایک خط کا تھیلا ڈھیر کیا تھا. بالکل اکیلے تھے، شہادت سے تھوڑی دیر پہلے امام نے پورا تھیلا ڈھیر کیا. ڈھیر کر کے ایک ایک خط نکال کے سامنے کھڑے ہوئے قاتلوں کو کہا، اے فلاں ابن فلاں ذرا چہرہ ادھر کر، یہ خط تیرا نہیں ہے.
کیا تو نے مجھے میری ماں کا واسطہ دے کے نہیں بلایا تھا؟ یعنی کہ اس دور کے لوگوں نے اس دور کی حجت کو بلا لیا، لیکن جب حجت قریب پہنچ گئی تو وہ نصرت کے لیے آمادہ ہو۔ یہی کام ہوگا کہ جب وقت کا امام آ جائے گا تو الاجل کہنے والوں میں بھی کوئی نصرت کے لیے تیار نہیں۔ ابھی ہم ایک پرسکون ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں نا، تو ہم ان سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج کوئی ابن زیاد ہم پہ مسلط ہو جائے تو پھر یہ ہے شریعت کی آزمائش۔ میں بات سمجھا بھی پا رہا ہوں؟ یہ بات یقیناً آپ کو خاموش کرے کہ کوئی خطیب نہیں چاہتا کہ میں اپنی مجلس داد سے نکال کے خاموشی میں لے کے آؤں، لیکن میں اس لیے اس کو لے کے جا رہا ہوں کہ اس دور میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں کوفے والا کردار نظر آ رہا ہے۔ سفیر حسین کوفے پہنچ گئے، وہ حسین کی بیعت مانگ رہے ہیں، اور پورا کوفہ ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہے، اور ادھر سے ابن زیاد آتا ہے اور سارے بیعت کو توڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے بارگاہ امام سے ایک شخص نے پوچھا، مولا آپ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا نصرت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا مولا لاکھوں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا منتظر ہیں، ناصر نہیں ہیں۔ انتظار کر رہے ہیں، آمادہ نصرت نہیں۔ نہ مولا ایسے تو نہ کیجئے، دن رات آپ کے ظہور کی دعائیں مانگتے ہیں۔ امام نے فرمایا کون مانگتا ہے؟ سارے مانگتے ہیں۔ امام نے فرمایا جو زیادہ مانگتے ہیں انہیں کل لے کے میں تیرے گھر میں رہتا ہوں۔ اس نے اعلان کر دیا جو امام کا ظہور چاہتا ہے وہ میرے گھر کے باہر آئے۔ امام نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے ناصر مل جائے میں ظہور کروں۔ گلی بھر میں مولا ذرا دروازہ کھول کے دیکھیے کتنے ناصر آپ کے باہر کھڑے۔ امام نے فرمایا ابھی دیکھ لیتے۔ امام نے فرمایا ان میں سے ایک کو اندر لیا۔ اس نے ایک کو اندر لیا۔ اس کے گھر میں بکریاں اور بھیڑیں تھیں۔ امام نے اپنے شیعہ سے کہا ایک بھیڑ چھت پہ لے جا کے ذبح کر اور خون پر نالے سے باہر کر۔ اب ایک شخص اندر گیا تھا اور اوپر سے ایک جانور کا لہو پر نالے سے۔ جو باہر کھڑے تھے انہوں نے سوچا کہ جو اندر گیا تھا یہ امام کے ہاتھوں کا تھا۔ امام نے کہا دوسرے کو بلا۔ جب وہ بلانے کے لیے گیا تو جو لوگ بڑھ بڑھ کے آگے آ رہے تھے وہ ہٹنا شروع۔ آخر ایک نے پھر ہمت کی، اندر بلایا۔ امام نے کہا دوسرا جانور ذبح کر، خون پر نالے سے باہر۔ بڑے تعجب کی بات ہے اور یہ حقیقت کتابوں میں لکھی ہے کہ 4 لوگ اندر آنے کے بعد جب وہ 5 کو بلانے کے لیے گیا تو باہر بازار خالی تھے۔ اس نے امام سے آ کے کہا مولا لوگ تو چلے گئے۔ امام نے کہا اب بتا ناصرین کہاں ہیں؟ اس کا مولا آپ کو کیسے چاہیے؟ امام نے کہا تو چاہتا ہے کہ میں ظہور کر دوں؟ تو اپنا بتا تو چاہتا ہے؟ مولا میں تو چاہتا ہوں۔ امام نے کہا چل پھر تجھے بھی آزما دے، چھت پہ جا زمین پہ چھلانگ لگا۔ چھت پہ گیا، گلی میں کودا، پھر اندر آیا، پھر صحن میں، پھر چھت پہ، پھر کودا، پھر صحن میں، پھر چھت پہ، پھر کودا۔ چوتھی دفعہ جان لگا۔ امام نے کلائی پکڑ کر تجھے میں نے ایک بار کہا ہے بار بار کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگا یہ تو نہیں بتایا کہ منہ کے بل گرنا ہے، سر کے بل گرنا ہے۔ میں تو اس لیے بار بار جا رہا ہوں کہ اللہ جانے میرا مولا مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ امام میں تجھ جیسے اور ہو جائے میں ظہور کروں۔ ہم امام کو بلاتے ہیں لیکن اپنے لیے۔ پورے کوفے نے بے وفائی کی، آج سارا زمانہ ان پہ لعنت کر۔ کوفے میں ایک عورت تھی جس نے مسلم کے لیے گھر کا دروازہ کھولا۔ چند گھنٹے جناب مسلم اس کے گھر، لیکن حجت کا ساتھ دینے کی وجہ سے، سفیر کا ساتھ دینے کی وجہ سے اتنی معتبر ہوئی کہ آج جہاں جہاں مسلم کی شہادت پڑی جاتی ہے جناب مسلم جب کوفہ پہنچے تھے تو جناب مسلم کی جس نے سب سے پہلے میزبانی کی تھی اس کا نام حانی بن عروہ تھا۔ آج بھی کوفے جا کے دیکھو مسلم کے پہلو میں اس کا یہ حانی بن عروہ وہ تھا، یہ کوفے کا امیر ترین آدمی تھا، قبیلوں والا آدمی تھا، 12,000 بندہ اس کے ساتھ چلتا تھا۔ اس نے مسلم کی میزبانی کی ہے۔ غداروں نے حانی کا ابن زیاد کے سامنے پول کھول دیا کہ یہ مسلم کا میزبان ہے۔ حانی بے دردی سے قتل کر دیا۔ مسلم نے کوفے میں ظہرین کی نماز پڑھائی تو مسجد کھچا کھچ بھری تھی، مگر وین پڑھ کے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ تنہا مسلم کوفے کی گلی،
اتنی خاموشی ہو گئی کوفے میں کہ لوگوں نے اپنے گھر کے اندر پڑے ہوئے چراغ بھی بجھا دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چراغ کی روشنی دیکھ کے مسلم ہمارے گھر کے دروازے پہ دستک۔ جب گھروں کے چراغ بھی بجھ گئے، حسین کا سفیر کوفے کی گلیوں میں بالکل تنہا مسلم نے جاتے جاتے بالکل ایک گلی میں داخل ہوئے، واجب الاحترام تشریف لے آئے، مجھے صرف اسباب بیان کرنے دے گئے، جناب مسلم کی شہادت کے اسباب کیا تھے، بس ایک سطر اور پڑھوں اور آپ کو سنوں۔ مسلم ایک ایسی گلی میں داخل ہوئے کہ گلی خاموش تھی، مسلم نے دیوار کی ٹیک لگ کے جناب مسلم نے بلا تشبیہ قبضہ تلوار کے ساتھ بے بسی کی تصویر بن کے مسلم بیٹھے تھے، یا گھر کا دروازہ ایک نحیف سی مہیا کی آواز آئی، من انت، کون ہے تو؟ مسلم کی دھیمے لہجے میں آواز آئی، انا غریب الوطن، میں مسافر۔ مڑ کے دیکھے کہتے کہ مسافر، تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات بدل گئے، نیا گورنر آ گیا، اس کے سپاہی کتوں کی طرح حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوفہ امن کی جگہ نہیں رہا، مسافر تو یہاں کیوں آ گیا ہے؟ جا اپنے گھر چلا جا۔ مسلم ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے جس کا گھر ہی کوئی نہ ہو، کہنے لگی پھر مسجد میں چلا جا۔ مسلم رو کے کہتے باہر رہنے کوئی نہ دے، کہتی جہاں بھی جانا ہے جا، میرا دروازہ چھوڑ۔ مسلم اٹھے، تلوار نیام میں ڈالی، جناب مسلم چلنے لگے، پیچھے سے آواز دے کہ مسافر رک۔ مسلم رکے، رو کے کہنے لگی اللہ مسافر کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، دعا کر انہیں مسلم ملے نا۔ اتنا کہنا تھا، مسلم سر پھیر کے پیچھے مڑ کے کہتے زہرا تمہیں جزائے خیر دے۔ زہرا کا نام آنا تھا، بند دروازہ کھول کے کہتے جس کا نام لیا اسے جانتا ہے؟ رو کہتا جیسے میں جانتا ہوں تیرے پورے کوفے میں کوئی۔ تڑپ کے کہنے لگی تعارف کروا کون ہے؟ فرمایا انا مسلم بن عقیل، سفیر الحسین، وہ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ حسین کا سفیر۔ مالک پہلے تو معاف کر دے، میرا لہجہ سخت ہے، میری اتنی قسمت کے تقدیر چل کے میرے گھر پہ آ گئی، مولا عزت بخشے، مجھے میزبانی کا موقع دے۔ فرمایا نہیں، میری وجہ سے تو کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ رو کہتی قیامت والا دن زہرا کو جواب کیا دوں؟ دروازے پہ ہاشمی بیٹھا رہا اور میرا دروازہ بند رہا، مولا بی بی مجھ سے ناراض ہو جائے گی، تجھے اسی زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ، میرے گھر مہمان بن۔ جناب مسلم مہمان بنے، تفصیلات نہیں بتانی، ایک کمرہ تاکہ بات الہیہ مصروف ہو گئے۔ اس مومنہ کا ایک بیٹا ملعون نام اس کا بلال تھا، محمد بن اشعث کا غلام تھا۔ محمد بن اشعث وہ ملعون ہے جس نے 10 محرم کو حسین کے پہلو میں نیزہ مارا۔ اس کمینے نے جا کے محمد بن اشعث کو اطلاع دی کہ حسین کا سفیر ہمارے گھر ہے۔ اس نے آدھی رات کو ابن زیاد کو سوئے ہوئے کو اٹھایا، ابن زیاد اٹھا، اس نے 300 کا دستہ مسلم کو لینے کے لیے بھیجا۔ اس مومنہ کی گلی میں جب گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، مسلم مصلی عبادت میں تھے، مسلم نے مصلی کے نیچے تلوار کھینچی، نعرہ تکبیر کہہ کے مسلم سحر میں آئے، تو سامنے آ کے ہاتھ مانگ کے کہتے تجھے زہرا کا واسطہ باہر نہ جانا، لشکر زیادہ ہے، تو اکیلا ہے۔ مسلم رو کہتا میں باہر نہ جاؤں گا تو فوج تیرے گھر میں آ جائے گی۔ رو کہتی آنے دے، میں گوارا کر لوں گی۔ مسلم نہیں کہتے میں ہاشمی خون ہوں، میں گوارا نہیں کرتا، میرے ہوتے ہوئے فوج تیرے گھر میں آ جائے، میرے ہوتے ہوئے غیر تیرے سین میں آ جائے۔ مسلم سے رو کے پوچھو مولا تو نے کوفے میں مومنہ کے گھر سپاہی نہیں آنے دیے؟ شام میں غریباں شمر گھوڑے پہ بیٹھ کے زینب کے خیمے میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی کون؟ ان میں سے علی کی بیٹی کون؟ برادر کا حکم تھا تفصیل، لیکن معذرت چاہوں گا، تفصیل بیان کروں گا تو 35 سے 40 منٹ چاہیے۔ جناب مسلم اتنا بھرپور حملہ کیا مسلم نے کہ 300 میں سے 200 ساتھوں سے جدا کر دیا۔ کوفہ کی گلیاں لہو سے بھر گئی، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، باقی فوج کوفے کے دروازے سے جا کے لگی۔
اکیلا علی کا شیر تلوار نکال کے کوفے کی گلیوں میں دھاڑ مار مار کے کہہ رہا تھا اور تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے، تم نے ہمیں مظلوم سمجھا ہے، تم نے حسین کو بلا کے حسین کی بیعت توڑی۔ مسلم کے دار سے کوفہ خاموش۔ آخر سلار نے ابن زیاد کو کہا دستہ پھیر، اس نے 200 کا دستہ اور بھیجا، پھر 300 کا دستہ بھیجا۔ اس نے کہا ایک مسلم گرفتار کرنے کے لیے اتنی فوج؟ اس نے جو خط لکھا وہ خط آج بھی تاریخ میں ہے۔ اس نے کہا تو نے کوفے کے کسی بنی بکال کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا، یہ ہاشمی ہے، یہ عقیل کا بیٹا ہے۔ اس ملاؤں نے کہا پھر تجھے کس نے کہا ہے کہ ہاشمی تلواروں سے گرفتار ہو؟ یہ دھوکے سے گرفتار ہو۔ انہوں نے ایک گلی میں کنواں کھودنا شروع کیا، اس کنویں کو خس و خشاک سے بھر دیا، گلیوں میں مسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ اگر تم ذہن میں نقشہ بنا کے ماتم کر سکو، مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، کوفے میں حالت کیا تھی؟ اکیلا مسلم کوفے کی گلیوں میں لڑ رہا تھا، کوئی دائیں سے حملہ کر رہا تھا، کوئی بائیں سے حملہ کر رہا تھا۔ کوفے کی کمینی عورتیں گرم پانی مسلم پہ پھینک رہی تھی، جس کے ہاتھ میں برتن تھا وہ برتن پھینک رہا تھا۔ مسلم کو جب زخم آتا، مسلم لہو صاف کر کے کہتا آج میرا غازی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا قاسم ہوتا۔ پچھلے پاؤں کے ساتھ رسی اور مسلم گڑے میں گر گئے۔ مسلم کا کنویں میں گرنا تھا، انہوں نے لمبے نیزوں کے ساتھ مسلم آخری 2 منٹ جناب مسلم کو جب گڑھے سے باہر نکالا، ابرو کٹا ہوا، ہونٹ پھٹا تھا، دندان مبارک زخمی ہو گئے تھے، چہرہ لہو سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے ہاتھوں میں رسیاں پہنی، پاؤں میں بیڑیاں پہنی، یہ مسلم کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے۔ مسلم دربار میں آئے، یہ ملاؤں تخت پہ بیٹھا تھا۔ اسے کہا تو نے مجھے امیر کہہ کے سلام کیوں نہیں کیا؟ مسلم کی آواز مالی امیر سوائے حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے، میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے۔ یہ کتا تخت سے نیچے اترا، اس نے زخمی مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا۔ مسلم کے چہرے پہ تماچا لگنا تھا، حسین کا گھوڑا وہیں پہ رک گیا۔ حسین کی آواز ہے عباس دعا کر میرے مسلم کو خیر۔ ادھر سے حسین کا کافر رو گیا، مسلم کو دارالمعارف کی چھت پہ لے گئے۔ مسلم کوئی وصیت؟ فرمایا میں نے کوفے میں ایک شخص کا قرض دینا، میری تلوار بیچ کے اس کا قرض ادا کرنا۔ دوسری وصیت ہو سکے تو مجھے پانی پلانا۔ اب مجھ پہ سوال کرو مسلم نے پانی مانگا کیوں؟ میں بدہا بتاؤں گلیوں میں رونا۔ مسلم نے پانی مانگا، یہ پیالے میں پانی لے کے آئے۔ عالم بھائی مسلم کا منہ تو لہو سے بھرا تھا، مسلم نے اپنے منہ کا خون اس پانی میں ڈالا۔ جب پانی مسلم کے لہو سے بھر گیا، مسلم نے ایک بار اپنے لہو کو دیکھا، مسلم نے وہی پانی کا پیالہ کوفے کی باہر والی دیوار پہ مارا۔ قریب کھڑا سپاہی دیکھ کے کہنے لگا پینا نہیں تھا مانگا کیوں تھا؟ تو نے پانی بہایا کیوں ہے؟ مسلم کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ مسلم کی آواز ہے میری کوئی مجبوری ہے۔ یہ مسلم کی مجبوری کیا تھی؟ جب سید زادیاں کوفے کے بازار میں داخل ہوئی ہے، بی بی رقیہ رو کے کہتی علی کی بیٹی مجھے مسلم کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ سجاد کی آواز آئی وہ سامنے دیوار پہ مسلم کے خون کے چھینٹے ہیں، مسلم کے خون کا نام آنا تھا۔ یا یکدم ایک آواز آئی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، محمد کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام ہو۔ بی بی زینب کی آواز آئی، سجاد کی آواز کس کی ہے؟ آواز آئی اما سر اٹھا، وہ دے کوفے کے دروازے پہ مسلم کا سر لٹک رہا ہے۔ بی بی نے مسلم کے سر کو دیکھا، لاہور